دو چینل جو ہے نا پاکستان کے وہ میرے نشانے کے اوپر ہوں گے. میں نے ان دونوں میں کام کیا ہوا ہے. کون سا شہزادہ جو ہے وہ جیو کے اس وقت بلٹن کا انچارج تھا جس نے یہ خبر جو ہے بنا لی. پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا, اب حافظ ڈاکٹرائن ہے. موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ حافظ ہیں. اشیانہ اسکینڈل میں نیب کا ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ منحرف ہو گیا. مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا بلنڈر مار رہی ہے, ایک فضول حرکت کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب پی ڈی ایم کی تجویز پر ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا. یہ حماد اظہر کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں. گو حماد گو کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اگر محترمہ زرتاج گل کو ٹکٹ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا. کیا میری جان کسی کو پیاری نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اپنے اس ویڈیو کے اندر میں عام طور پہ تو سیاستدانوں کے حوالے سے یا جو ہماری ملک کی انٹیلیجنسیا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں. آج ذرا دو چینل جو ہے نا پاکستان کے وہ میرے نشانے کے اوپر ہوں گے, اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ان دونوں میں کام کیا ہوا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کیونکہ اوبیسلی اچھا نہیں لگتا جن چینلز کے اندر آپ نے کام کیا ہو تو ان کے حوالے سے کوئی خبر دینی پڑے تو پھر اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا کریں, دینی پڑے گی, بتانا تو پڑے گا آپ کو کیا آخر معاملہ کیا ہے. کہاں سے شروع کریں؟ چلیں جیو سے شروع کرتا ہوں اور ختم ایئر وائی کے اوپر کروں گا. ٹھیک ہے, اس طرح کر لیتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں جیو سے, ختم کریں گے ایئر وائی کے اوپر. تو بھائی بات یہ ہے کہ جیو نے آج ایک خبر چلائی اپنے 6 بجے کے بلٹن کے اندر, اور خبر تھی عفت عمر صاحبہ کے حوالے سے, جو ماڈل ہیں, ایکٹریس ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے. ان کے حوالے سے خبر تھی. تو یہ خبر جو ہے یہ اگر آپ جیو کے اوپر دیکھیں تو یہ انہوں نے بریکنگ نیوز چلائی. بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کا پاکستانی اداکارہ عفت عمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار, خوش رہنے کی تلقین کی, کامیابیوں کے لیے دعائیں کی. عفت عمر نے شاہ رخ خان کا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. اور بالی ووڈ سپر اسٹار جو ہے وہ شاہ رخ خان کے حوالے سے, اچھا عفت عمر نے جو ہے غالباً اس کو ٹویٹر پہ لگایا ہوا تھا یا انسٹا کے اوپر لگایا ہوا تھا اس ویڈیو کو. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا شاہ رخ خان کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے لکھا 2 seconds of your life you gave is one of the happiest moment of my life. Congrats on the success of Pathaan superstar. یہ انہوں نے کامنٹ کیا. اچھا اس کے بعد جیو نے کیا کیا کہ انہوں نے عفت عمر کو ساتھ ہی لینڈ لائن پہ فون کے اوپر بھی لے لیا کہ جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو, شاہ رخ خان بتائیے کیا ہے. اور عفت عمر اس کے اندر بتا رہی ہیں کہ مجھے شاہ رخ خان بڑا پسند ہے, اور میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب مجھے پتہ لگا کہ شاہ رخ نے جو ہے وہ ویڈیو میرے لیے ریکارڈ کی ہے اور یہ ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے. یہ ساتھ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو نہیں شیئر کی. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا شہزادہ جو ہے وہ جیو کے اس وقت بلٹن کا انچارج تھا جس نے یہ خبر جو ہے بنا لی, کیونکہ اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیتے اور کچھ نہیں تو مجھے پوری طرح یقین ہے اگر آپ عفت عمر سے ہی پوچھ لیتے کہ بھائی ذرا اس ویڈیو کا تھوڑا بیک گراؤنڈ تو بتا دیں, تو شاید وہ آپ کو بتا دیتے. کیونکہ میں عفت کو شاید اس معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, لیکن پھر بھی اگر پوچھ لیتے ایک دفعہ تو بہتر ہوتا. مسئلہ یہ ویڈیو جو ہے اگست 2019 کی ہے. جی اگست 2019 کے اندر جو ہے وہ شاہ رخ خان نے بالکل ریکارڈ کرائی تھی. یہ ویڈیو عفت عمر کے لیے ریکارڈ کروائی تھی, لیکن کروائی تھی آج سے 3-3.5 سال پہلے. ہاں وہ اور بات ہے کہ عفت عمر نے دوبارہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کیا, اور دوبارہ شیئر وہ ان کا رائٹ ہے, ظاہری بات ہے, وہ کانٹینٹ ہے ان کا, وہ جب مرضی شیئر کریں, وہ دن میں روزانہ شیئر کریں, وہ ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. لیکن جیو کو تھوڑا سا ذرا سوچ لینا چاہیے تھا. میں جانتا ہوں ویلنٹائنس ڈے ہے, اور ویلنٹائنس ڈے والے دن ادھے بندے کا دھیان اس طرح نہیں ہوتا, ادھے بندے کا دھیان کسی اور سائڈ پہ ہوتا ہے, لیکن پوچھ لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اگست 2019 کی یہ پوسٹ ہے. بلکہ اور کچھ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عفت عمر جو ہیں پچھلے دنوں جب ہمارے پاس ادھر پوڈ کاسٹ کے لیے آئی تھی, ہمارے دوسرے چینل کے لیے, میرے مہمان کے لیے, تو اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی. عفت عمر نے شاہ رخ خان کی اس ویڈیو کا ذکر کیا تھا. کیا بات ہوئی تھی سن لیجیے گا ذرا. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس میں ماشاءاللہ جب آپ نے شروع کیا, شاہ رخ خان نے آپ کو جو ہے وہ گریٹ کیا, اور بڑا اچھا انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ شاہ رخ خان. تو پھر how did you... A friend of Shah Rukh اچھا did that for me. He knew I am a big fan of Shah Rukh. اچھا تو انہوں نے he knows him very well. ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ؟ Not at all. انہوں نے کہا مجھے ایک انہوں نے میسج بھیجا انڈیا سے, کہا جلدی سے دیکھو. جب کھولا میرا نام بھی تو دل آسمان میں چھلانگے میں مار رہی تھی. I was so happy. اچھا you still like him? Yeah, of course I like him. میرے تو جوانی کا ہیرو ہے. ہوں تو تسی دوویں کوئی you both are from the same age bracket, right? تھوڑا سا بڑا ہے مجھ سے. اچھا بٹ خیر
لیکن اب میرے خیال میں وہ پرائم اب ختم ہو گئی ہے. نہیں ساڑی بھی ہو گئی ہے, چلے گا. تو یہ جناب یہ گفتگو تھی. میں حیران ہو گیا, مطلب مجھے افسوس ہوا کہ میں نے جس چینل کے اندر 6 سال گزارے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ذرا جو بھی اس کا قصوروار ہے, اظہر عباس صاحب ڈائریکٹر نیوز ہیں جیو کے, میرے باس رہ چکے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑے ہی ناخوش ہوں گے جب ان کو یہ خبر جو ہے ان تک پہنچے گی. اینی ویز, اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا معیشت کے اوپر آ جائیں. معیشت کے اندر بھی غلطیاں, معیشت کے اندر بھی بھنڈ اسی طرح کے جو میں تھوڑی دیر پہلے جن کا ذکر کر رہا تھا. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ کوشش کی عارف علوی صاحب کو منانے کی کہ جناب ہم یہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں. تو عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی کہ بھائی جان سوری ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے وہ اس سلسلے میں جو نیا فائنانس بل ہے, ہم نے بلکہ اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ خبر آ گئی تھی مارکیٹ کے اندر کہ 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ منی بجٹ آپ کا آنے والا ہے. تو اب جو ہے اس سلسلے میں کابینہ سے اپروول اس کی لے لی گئی ہے. اب قومی اسمبلی کے اندر غالباً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نیا فائنانس بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایکچولی ایک پریس کانفرنس کرنی تھی 9:30 بجے, لیکن پھر اسے بھی منسوخ کر دیا گیا, وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو اس فائنانس بل کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ بھی آپ کے اوپر اور میرے اوپر لگائے جائیں گے. یہ بات تو ہم پہلے بھی ویسے آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن اب آپ اس کی بھی تیاری کر لیجئے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب آشیانہ اسکینڈل میں نیب کا ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ منحرف ہو گیا. منحرف جو ہیں وہ صرف سیاستدان یا قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اراکین نہیں ہوتے, گواہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کہنا. ٹھیک ہے, تو معاملہ یہ ہے وہ ایل ڈی اے کے چیف انجینئر ہیں اسرار سعید, ان کو جو ہے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا جب شہباز شریف اپوزیشن میں تھے. تو اب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز صاحب کی جرح کے دوران اسرار سعید صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا جی میں اپنے بیان سے منحرف ہو رہا ہوں. انہوں نے اعتراف کیا عدالت میں پہلا بیان دباؤ اور جبر کی وجہ سے میں نے دیا تھا. انہوں نے کہا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم, ڈائریکٹر نیب محمد رفیع اور کیس آفیسر آفتاب احمد نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا اور مجھ سے یہ بیان جو ہے وہ دلوایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈی جی نیب لاہور نے مجھ پہ شہباز شریف پر الزام لگانے کا کہا تھا. وہ میرے بیان کو شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. مجھے بند انکوائریاں کھول کر نئے کیسز بنانے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں, اور نیب ڈائریکٹر محمد رفیع نے وارنٹ گرفتاری دکھا کر پہلے سے تیار بیان پر مجھ سے دستخط کرانے کی آفر کی. میرے انکار پر نیب نے مجھے گرفتار کر لیا اور 10 دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا. مجھے واش روم جانے کے لیے آدھے سے 1 گھنٹے کا انتظار کرایا جاتا. واش روم میں CCTV کیمرے لگائے گئے تھے. مجھے سونے کے لیے چٹائی دی گئی تھی جبکہ تمام رات لائٹس آن رکھی جاتی تھیں. دوسرے ریمانڈ پر چیئرمین نیب جاوید اقبال اور ڈی جی شہزاد سلیم میرے سیل میں آئے. دونوں نے کہا کہ ان پر بہت پریشر ہے, دستخط کر دو ورنہ میری مشکلات بڑھ جائیں گی. مجھ پر دباؤ ڈال کر اس بیان پر دستخط کروائے گئے جو سچ نہیں تھا. مجھ سے سادے کاغذات پر دستخط بھی لیے گئے, اور اس طرح جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھ سے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں, جو جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, انہوں نے ایک نوا کٹا کھولیا. وہ معاملہ کیا ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ ایک پہلی ڈیولپمنٹ ہے, پہلی دفعہ, اور وہ یہ ہے انہوں نے فرمایا جی میرے دوستو, یعنی وہ باجوہ ڈاکٹرائن ہو, وہ بھی ہمیں صحافی نے بتایا کہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے عمران خان کا اقتدار ختم کیا. یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہی گڈی جڑے تھانوں میں دسنا نہیں کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ جو جاوید چوئی صاحب کے کالم میں 2 لائنیں چھپی تھیں, یہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, جس میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں باجوہ صاحب بھی انکار کر چکے ہیں, جاوید چوئی صاحب بھی انکار کر چکے ہیں. انہوں نے گڈی نہیں چھڑنی, انہیں پھڑ کے رکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی حکومت گرائی تھی. اچھا, آگے کہتے ہیں جی انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھا. انہوں نے اقرار کیا کہ رجیم چینج کیا, وہ کیٹلسٹ کے طور پر موجود تھے. دیکھا آپ پورا بیانہ جو ہے نا انہوں نے چلتے رہنا. عمران خان ٹی وی کے اوپر بات کر دے, نہیں آپ سمجھے نہیں انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں سمجھ آئی, ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جیڑی گل اخبار چھپی ہے, جنہیں لکھی ہے وہ بھی کہہ رہے نہیں ہے, جس نے کہا ہے الیجڈلی وہ بھی کہہ رہا نہیں ہے. کہتے نہیں اخبار میں ٹھیک لکھا ہے, وہ اخبار میں ٹھیک لکھا ہے. ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے, کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اخبار میں لکھا تو صحیح کہا. اچھا, آگے کہتے ہیں اور کل آپ کے ایک سینئر صحافی نے بتایا کہ پہلے باجوہ ڈاکٹرائن تھا, اب حافظ ڈاکٹرائن ہے.
یہ حافظ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ موجودہ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں. موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ حافظ ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لونڈے لپاڑے اور ٹرول شروز وغیرہ جو ہیں وہ موجودہ آرمی چیف کو جو ہے حافظ حافظ کہہ کے پکارتے ہیں. تو یہ پنگا جو ہے یہ اعجاز چودھری صاحب کا اس سائڈ کی طرف جو ہے وہ لیا گیا. انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ملک ایک آئین نہیں رکھتا؟ تو باجوہ ڈاکٹرائن کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا, حافظ ڈاکٹرائن کے اوپر بھی اعتراض ہے. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے چوئی صاحب, کہ جب باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی تھی نا یا اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی تو آپ لوگ جو ہے غداری کے فتوے لگاتے تھے. اس وقت آپ لوگ کہتے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں باجوہ ڈاکٹرائن کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب جو ہے نا ہمیں اس وقت سمجھاتے تھے, ہمیں لیکچر دیتے تھے کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن آپ کے لیے, اس ملک کے لیے, سب کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاکٹرائن جس کے آپ اتنی تعریفیں کرتے تھے نا, آج آپ کو ڈاکٹرائن کا لفظ بڑا برا لگ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اس ملک, یہ ملک آئین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. جی یہ سوال ہم بھی کیا کرتے تھے ماضی میں, لیکن پھر اس وقت جو ہے آپ کے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر غداری کے فتوے لگوائے جاتے تھے. فرق صرف یہ ہے. لیکن آپ کے اوپر میں نے کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غداری کا کوئی فتویٰ لگے. آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں, آپ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو غدار کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا, نہ میں کبھی کہوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن حکام نے گورنر پنجاب سے کل ملاقات کی. انہوں نے کہا جی پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کی, لہٰذا وہ آئین کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے. اس صورتحال میں ان کی تجویز الیکشن کمیشن پر لازم نہیں ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ کوئی ماورائے آئین و قانون اقدام اٹھانا نہیں چاہتا. ہائی کورٹ کا فیصلہ تشریح طلب ہے جس کے لیے ہم قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ آئین و قانون کی ضروری تشریح کی جائے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے صوبائی اسمبلی پنجاب کے انتخابات کی تاریخ نہیں دی. اچھا سیدھی سیدھی گل ہے, پائے سے کوگی نہیں مارنی, اصلی تاریخ نہیں دینی. یہ بلا وجہ آپ کھینچنے والی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر کوئی سر پیر نہیں ہے. کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, کلیئر کٹ بات کی گئی ہے آپ کو کہ بھائی جان ڈیٹ اناؤنس کریں. اب یہ بلا وجہ نہیں, وہ میں نہیں, مجھے مزید تشریح کی ضرورت ہے, یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایبسولوٹلی میرے خیال میں مسلم لیگ نون ایک بہت بڑا بلنڈر مار رہی ہے, ایک فضول حرکت کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ بلا وجہ معاملے کو لٹکانے کی کوشش ہے. آگے چلیں جی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب پی ڈی ایم کی تجویز پر ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. سما نے اس کو رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم پہلے پی ٹی آئی کے استعفوں کے باعث خالی ہونے والی نشستوں پر ہونے والی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر چکی ہے. تو اس طرح اب پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ارادہ نہیں رکھتی ضمنی الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک واقعہ کل پیش آیا. نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا, لیکن یہ احتجاج الیکشن کمیشن کے حق میں تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, انہوں نے جی عمران خان کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی. لیگی ورکرز نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور الیکشن کمیشن کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگائے گئے. انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا دفتر جو ہے وہ ریڈ زون کے علاقے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جب تک اتھارٹیز کی طرف سے اجازت نہ ہو. لیکن چونکہ نون لیگ کے کارکن تھے تو یہ کدھر بھی گھس سکتے ہیں, یہ کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں, ان کو فل ٹائم اجازت ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے الیکشن, کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے حق میں مظاہرہ ہو رہا تھا تو یہ آپ کر سکتے ہیں, ورنہ ویسے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو ان کو الاؤڈ نہیں ہے سب کچھ کرنا. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے گزشتہ روز ہونے والے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. جنوبی پنجاب سے پارٹی بیانیے کا ساتھ دینے والے ارکان پنجاب اسمبلی ہی آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے. یہ کہا گیا ہے 2018 کے الیکشن میں ناکام ہونے والے امیدواروں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا ہے. عمران خان کی ہدایت پر ہارنے والے حلقوں سے اچھے امیدواروں کے لیے سروے پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. تو ٹکٹوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب کو جو ہے NA 126 کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, اور یہ ٹکٹ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے پاس ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کافی گردش کر رہی ہے, اور یہ حماد اظہر کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, ان کی ویڈیو بتائی جاتی ہے. میاں اسلم اقبال اور ارشاد ڈوگر صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ حماد اظہر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور وجہ ہے کہ جی ان کو NA 126 کا ٹکٹ جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے. میاں اسلم اقبال کے چھوٹے بھائی ہیں میاں امجد اقبال اور ارشاد ڈوگر, ان کی موجودگی میں گو حماد گو کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اور میاں امجد اقبال نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نعرے نہیں لگوا رہے, یہ حلقے کے عوام کی آواز ہے, ہم نہیں کر رہے تھے بندے کہ نہیں حلقے دے. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ زمان پاک کے باہر جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے آئے ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے جو ہے وہ صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے بڑا کچھ کہا ہے,
انہوں نے کہا جی ہماری عمران خان سے 20 سال سے محبت ہے, ہم نظریاتی ورکر ہیں. محترمہ زرتاج گل کو ہم نے 2013 اور 2018 میں فل سپورٹ کیا, اس مرتبہ وہ ورکروں کی عزت نہیں کر رہی, ورکروں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. میں انصاف لیبر ونگ کا پچھلے 5 سال سے عہدیدار ہوں, ہم نے ڈی جی خان میں کنونشن کیا اور پی ٹی آئی کا کوئی رہنما نہیں آیا. اگر محترمہ زرتاج گل کو ٹکٹ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا, کیا میری جان کسی کو پیاری نہیں ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ. اچھا یہ نارملی میں آپ کو بتا دوں الیکشن سے پہلے یہ اس قسم کے دھڑوں کے درمیان پھڈے پھڈے چلتے رہتے ہیں. یہ میاں اسلم اقبال کے بھائی کے حوالے سے اور یہ زرتاج گل کے حوالے سے بھی یہ ایک نارمل چیز ہے, میرے لیے کوئی اتنی مطلب ایکسٹراڈنری کوئی بغاوت نہیں ہوگی, یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. اچھا جی, اس کے علاوہ علی وزیر صاحب کو 2 سال سے زائد قید کے بعد جو حراست میں رکھنے کے بعد جو ہے کراچی کی سینٹرل جیل سے بالآخر رہا کر دیا گیا. ان کی ضمانت ہو چکی ہوئی تھی, ان کی رہائی کے آرڈرز بھی جو ہیں وہ بڑی دیر ہو گئی تھی, جاری ہو چکے ہوئے تھے, لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا. الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ اب رہا کر دیا گیا. 31 دسمبر 2020 کو بغاوت کے مقدمے میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور اب جا کے ان کی رہائی ہوئی ہے. ری امیجننگ پاکستان, وہ جو ایک پولیٹیکل تھنک ٹینک جو بن رہا ہے, جو مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکر, یہ سب لوگ جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں, ان کا اگلا سیمینار جناب اس ہفتے کراچی میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں فواد حسن فواد, مصطفیٰ نواز کھوکر اور یہ سب لوگ جو ہیں اس کے اندر شرکت کرنے جا رہے ہیں. آئی بی اے کی کیمپس کے اندر جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اور اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے بھی اس سیمینار کے اندر شرکت کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو انٹریکشن ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ رؤوف کلاسرا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو رہنمائی کہوں گا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ بڑی ذرا کنفیوزڈ ہے تھوڑی سی, لیکن پھر بھی چلیں. جو انٹریکشن ہے وہ مزمل اسلم صاحب ہیں, یہ اسپوکس پرسن ہوا کرتے تھے فائنانس منسٹری کے عمران خان صاحب کے دور کے اندر, اور یہ اکثر شوکت ترین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اکثر اوقات, اور یہ دن بھر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو بھی پش کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں, کلیئر کٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو رؤوف کلاسرا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا جی وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ڈر مارے شوکت ترین پر مقدمہ ریاست مدیت میں نہیں کرایا کیونکہ ترین دراصل زرداری کے فرنٹ مین اومنی گروپ چیئرمین انور مجید کے سمدھی ہیں, لہٰذا عام شہری ڈھونڈا گیا تاکہ ترین سے معافی تلافی کر کے معاملہ ٹھپ ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں یہ انور مجید صاحب جو زرداری صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور ان کا بڑا نام آتا رہا ہے مختلف سکینڈلز کے اندر, یہ واقعی ان سے ریلیٹڈ ہیں شوکت ترین صاحب, یہ حقیقت ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے شوکت ترین صاحب ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہیں وہ بنے. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, اس پہ مزمل اسلم صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی اس وقت تو آپ خاموش تھے جب یہ سارے مل کر آئی ایم ایف کی مخالفت کر رہے تھے, بس کر دیں ون سائیڈڈ بولنا. یہ جناب انہوں نے رؤوف کلاسرا صاحب کو جو ہے ٹویٹ کیا. اس پہ رؤوف کلاسرا صاحب نے دوبارہ جواب دیا, انہوں نے کہا مزمل بھائی وہ سب عمران خان کو خودکشی کرنے سے بچا رہے تھے کیونکہ خان نے دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو وہ خودکشی کر لیں گے. خان صاحب کا آپ کو علم ہے جو بات کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے, پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ یو ٹرن نہیں لیتے, ذرا مثبت سوچیں. مطلب کلاسرا صاحب کا کہنا تھا بھائی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائے تو خان صاحب خودکشی کر لیں, کیونکہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. مزمل اسلم صاحب نے لکھا جی بات پر آئیں, کیا اس وقت وہ سب حلال تھا؟ اب بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی. 155 لوگوں نے آئی ایم ایف کے خلاف ووٹ دیا تھا اور 1 درجن لوگوں نے اس کے خلاف اسمبلی میں تقریر کی تھی. ترین صاحب کو تو نجی گفتگو تھی, امید کرتا ہوں کل اپنے پروگرام میں ان پر بات کریں گے, اگر نہیں تو دال میں کالا ہے. یہ مزمل اسلم صاحب نے بولا. رؤوف کلاسرا صاحب نے آگے سے پھر جواب دیا, انہوں نے کہا سر جی نواز لیگ زرداری لیگ پر اپنے شوز میں سخت تنقید کی تھی کہ وہ پہلے نیب کیسز ختم کرانا چاہتے تھے ایف اے ٹی ایف کے نام پر, ملک کی فکر نہ تھی, سب اپنا ایک پاؤ گوشت چاہتے تھے. میرا نہ فیوریٹ ہے نہ کوئی مرشد پالا ہوا ہے, اس ملک کے مفاد میں جو بات ٹھیک لگے گی کریں گے. یہ انہوں نے رؤوف کلاسرا صاحب نے لکھا. مزمل اسلم صاحب نے پھر جواب دیا, اب آپ تنقید ہی تو کرتے ہیں, بات اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام پر ہو رہی ہے جس میں آپ پوری اپوزیشن کے کردار کو چھوڑ کر ایک شخص کی نجی گفتگو کو اٹھا کر اس کے خاندان کی کردار کشی تک پہنچ گئے. کلاسرا صاحب نے دوبارہ لکھا آگے سے, لگتا ہے کلپ کچھ زیادہ ہی ہرٹ کر گیا ہے, رات تو مجھے دال کالی دکھا رہے تھے, اب میں نے چٹی دال دکھا دی تو بھی نہیں مان رہے. فکر نہ کریں, آپ کے سابقہ باس شوکت ترین کے لمبے ہاتھ ہیں, اسے کچھ نہیں ہوگا. زرداری کا فرنٹ مین انور مجید اپنے سمدھی کو بچا لے گا, زرداری پر بھروسہ رکھیں برادر. تو مزمل صاحب نے لکھا چلیں جناب آپ اپنا چورن چلائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کلاسرا صاحب نے آگے سے اس کو ختم کرتے ہوئے لکھا کہ بھائی جان آپ تو برا مان گئے,
معذرت اگر کچھ برا لگا ہو. برا تو خیر ان کو بہت زیادہ لگا تھا. اچھا یہ جو مزمل اسلم صاحب ہیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے خود ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اگر ان کا پروفائل پڑھیں تو لکھا ہوا ہے, ان کی ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر ہے, دوسرا انہوں نے اپنی اس بایو کے اندر لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی اسپوکس پرسن آن اکانومی اینڈ فائنانس. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, ایبسولوٹلی, آئی مین ہی از ایبسولوٹلی فری ٹو ہیو اینی سارٹ آف پولیٹیکل تھاٹ, وہ کسی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرا اعتراض پتہ ہے کس بات پہ ہے؟ میرا اعتراض اس بات پہ ہے کہ ان کو جب اے آر وائی کے اوپر لیا جاتا ہے نا, ان کو کسی بھی شو کے اندر جب بھی ان کو لیا جاتا ہے تو ان کو معاشی تجزیہ کار لکھا جاتا ہے. اب یہ میرا خیال میں ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے میرا خیال میں, اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس وقت فائنانس کے اسپوکس پرسن تھے, آپ کو پتہ ہے ان کی تمام تر مطلب یہ شوکت ترین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ان کا انٹروڈکشن جب کروایا جاتا ہے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر تو وہ معاشی تجزیہ کار کہہ کے لکھا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال میں ناانصافی ہے. لوگوں کو کم از کم یہ ضرور بتائیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, کھل کے بتائیں, کیونکہ آبویسلی یہ سارا دن بیٹھ کے پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی نوکری بھی لگی ہوئی تھی جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں تھے. تو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے. یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ آپ مفتاح اسماعیل کو جو ہے معاشی تجزیہ کار لکھ دیں. مفتاح اسماعیل کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, وی آل نو دیٹ. ایون ناراضگیوں کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون میں, ان کو کسی نے نہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے نہ کسی نے ان کو نون لیگ سے نکالا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں یہ ذرا ناانصافی ہونی چاہیے. تو یہ جیو اور اے آر وائی دونوں کی جانب سے میرے خیال میں ایک غلطی تھی جو میں ذرا تھوڑی سی پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.